بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الكريم، اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالی پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے عدد درود السلام کے بعد ہماری گفتگو احکام رمضان سے متعلق جاری ہے، اور گزشتہ ملاقات میں ہماری گفتگو جس مسئلے پر پہنچی تھی اور جس مسئلے پر ہم نے کیا ہے وقفہ لیا تھا، وہ ہے کہ وہ کون کون سے لوگ ہیں کہ جن کے لیے ماہ رمضان کا روزہ معاف ہے، کہ وہ روزہ نہ رکھے، بلکہ بعض حالات میں روزہ رکھنا ان کے حق میں کیا ہے گناہ بھی کیا ہے ثابت ہوگا۔ 5 قسم کے لوگ ہیں۔ نمبر 1 مریض شخص، نمبر 2 مسافر، نمبر 3 وہ عورت جو اپنے مخصوص ایام سے ہے، حیض سے ہو یا نفاس سے ہو، نمبر 4 عورت اگر حمل سے ہے یا دودھ پلانے والی ہو، نمبر 5 اور اخیر مغمى علیہ، یعنی جو بے ہوش ہو، غشی اس پر کیا ہے طاری ہو چکی ہو۔ یہ 5 قسم کے لوگ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان پر سے روزے کو کیا ہے معاف کیا ہے۔ پہلی قسم تھی مریض شخص۔ مریض یعنی شخص بیمار ہو، مرض میں مبتلا ہو، تو اس پر روزہ معاف ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا سفر پر ہو تو گنتی کے ایام بعد میں کیا ہے پورا کرے۔ یعنی رمضان میں اگر کوئی بیمار پڑ جائے یا روزے کی حالت میں سفر کرنا پڑ جائے رمضان میں، تو وہ روزہ نہ رکھے، لیکن جتنے دنوں کا اس نے روزہ نہیں رکھا اس گنتی کو رمضان کے بعد پورا کرے۔ جب بیماری سے چھٹکارا حاصل ہو یا جب سفر سے لوٹ کر کے آئے تو اگلا رمضان آنے سے پہلے گنتی کے ایام کو کیا ہے پورا کر لے۔ لیکن کیا یہ حکم ہر بیمار شخص کے لیے ہے؟ معاملہ اس طرح نہیں ہے، کیونکہ بیمار یا بیمار شخص یا بیماری 2 قسموں کی پائی جاتی ہے۔ ایک ایسی بیماری جو کہ دائمی بیماری نہ ہو انسان میں، بلکہ وقتی طور پر کیا ہے بیمار ہوا اور اس بیماری سے شفا نصیب ہونا اس کا امکان پایا جاتا ہے۔ کوئی ایسی بیماری نہیں کہ پوری زندگی اس بیماری میں کیا ہے مبتلا رہے، بلکہ ایسا مرض، ایسی بیماری جو چند دنوں کے لیے آئی ہے، 1 دن 2 دن علاج معالجہ کرے گا، تو اس بیماری سے جو ہے امید کی جاتی ہے کہ شفا حاصل ہوگی۔ اگر ایسی بیماری میں انسان مبتلا ہے اور ایسی بیماری اتنی شدت کو پہنچ گئی کہ اگر اس نے روزہ رکھا تو شاید اس کی بیماری میں اضافہ ہو سکتا ہے، یا اس کی جان خطرے میں پڑ سکتی ہے، یا خلاف معمول اس کو کیا ہے مشقت کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے، تو ایسی حالت میں وہ روزہ نہ رکھے، اور بعد میں جب اسے شفا حاصل ہو، شفا نصیب ہو، تو اگلا رمضان آنے سے پہلے وہ اتنے دنوں کو کیا ہے مکمل کر لے جتنے دن کا اس نے روزہ نہیں رکھا تھا۔ اور جو آیت کریمہ گزری ہے وہ آیت کریمہ اسی قسم کے
بیمار یا مریض شخص کے حق میں ہے۔ ایک دوسری قسم بیمار شخص کی یا بیماریوں کی ہے، ایک انسان کو ایسی بیماری لاحق ہو جو کہ دائمی بیماری ہو اور اس بیماری سے چھٹکارا حاصل کرنا مشکل ہو اور ناممکنات لگتا ہو، جیسے کہ ایک عمر دراز شخص، ایک تو عمر دراز، بدن اس کا کمزور، اوپر سے جانتے ہیں کہ بڑھاپے کے مرحلے میں بعض دفعہ بہت قسم کی بیماریوں سے انسان کیا ہے مبتلا رہتا ہے اس میں، اور اس کے لیے روزہ رکھنا کیا ہے ناممکن اور مشکل نظر آتا ہے۔ تو اگر اس قسم کا انسان ہے کہ ایسی بیماری جس سے چھٹکارا حاصل نہیں اور سال بھر میں کبھی بھی روزہ رکھنا اس کے لیے ناممکن ہے، مشکل ہے، تو ایسی حالت میں یہ بھی شخص روزہ نہ رکھے۔ لیکن روزے کا قضا کیسا کرے؟ روزے کا قضا بھی معاف ہے، بلکہ جتنے دنوں کا اس نے روزہ نہیں رکھا ہے اتنے دنوں کا وہ فدیہ ادا کرے، اتنے دنوں کا وہ فدیہ ادا کرے۔ اگر مکمل مہینے کا اس نے روزہ نہیں رکھا تو اگر وہ مہینہ 30 دن کا تھا مثلا، تو مکمل 30 دن کا کیا ہے یا 30 مسکینوں کو کیا ہے کھانا کھلائے، فدیہ دے۔ اور کھانا کتنا کھلانا ہے؟ کھانا کھلانے کا جہاں تک معاملہ ہے، چاہے وہ اناج گلے کی شکل میں دے دے یا کھانا بنا بنایا تیار کر کے غرباء اور مساکین کو کیا ہے دے دے۔ اگر اناج گلے کی شکل میں دیتا ہے تو وہ 1 مد کے برابر ہو، اور 1 مد آج اہل علم کہتے ہیں تقریباً جو ہے 1.25 کلو 1.5 کلو کے قریب ہے۔ اس مقدار کا کیا ہے کھانا اسے کیا ہے نصیب کرے، یا اگر کھانا تیار کر کے دیتا ہے یا خود گھر میں تیار کرتا ہے، گھر میں بلا کر کے کھلاتا ہے یا پکا پکایا ان تک پہنچاتا ہے، تو اتنا کھانا ہو کہ کھا پی کر کے انسان آسودہ ہو جائے، کھا پی کر آسودہ ہو جائے۔ تو اگر 1 روزہ ترک کیا ہے یا زیادہ جتنے روزے ترک کیے ہیں اس کے بدلے میں کیا ہے اسے فدیہ دینا ہوگا۔ تو یہ فدیہ ہر مرض یا ہر مریض شخص کے لیے نہیں، بلکہ ایسا مریض جس کا مرض ہمیشہ رہتا ہے اور سال بھر میں امید نہیں کی جاتی کہ وہ روزہ رکھ پائے گا، قضا کر پائے گا، تو ایسی حالت میں اسے صرف فدیہ ادا کرنا ہوگا۔ بسا اوقات لوگ غلط فہمی میں مبتلا رہتے ہیں اور یوں سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی بھی بیماری ہو، ہر بیماری کے بدلے انسان مخیر ہے، یا وہ روزہ رکھے یا فدیہ دے، تو معاملہ اس طرح نہیں ہے، بلکہ دیکھا جائے کہ وہ بیماری کس قسم کی ہے۔ اگر بیماری ایسی ہے کہ جس سے چھٹکارا حاصل ہے، مثلا تیز شدید بخار، سر میں درد، جس سے روزہ رکھنا انسان کمزور پڑ سکتا ہے مزید، تو اس قسم کا اگر مرض ہے، انسان 1-2 دن علاج معالجہ کرتا ہے، دوائی کا اہتمام کرتا ہے، تو مرض سے نجات مل جاتی ہے۔ تو جب تک وہ تکلیف میں ہے، روزہ رکھنا اس کے لیے مشقت ہے، وہ روزہ نہ رکھے۔ رہی بات جتنے دن اس نے روزہ نہیں رکھا، تو اگلا رمضان آنے سے پہلے اتنے دن کا وہ روزہ رکھ لے اور روزہ کیا ہے قضا کر لے۔ ہاں اگر ایسی بیماری کہ جس بیماری کو لے کر کے وہ ہمیشہ اس میں مبتلا رہے گا اور سال بھر میں اس بات کا امکان نہیں پایا جاتا کہ وہ روزہ رکھ پائے گا، تو ایسی حالت میں وہ قضا نہیں کرے گا، بلکہ اتنا فدیہ ادا کرے گا جتنے دنوں کا اس نے روزہ نہیں رکھا۔ جیسے کہ اگر شوگر کا مرض ہے اور شوگر کا ایسے مرحلے کو پہنچا ہے کہ سال بھر میں وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، بالکل شوگر کے آخری مرحلے کو پہنچ چکا ہے، جیسے کہ بعض لوگ اس میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو یہ شفا دے، تو ایسی حالت میں ایسے مریض کو ہم یہی کہیں گے کہ روزہ نہ رکھے، بلکہ سال بھر میں
جتنا روزہ آپ نے نہیں رکھا رمضان کا اتنا کیا ہے فدیہ ادا کر دیا جائے، مسکینوں کو، غربا اور مساکین کو کھانا کھلا دیا جائے۔ اور اس کا حکم اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں دیا، فرمایا کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، جو رمضان کا روزہ بہت مشقت کے ساتھ رکھ سکتے ہیں، رکھتے ہیں نہیں رکھ پاتے، لیکن اگر انہوں نے رکھ لیا تو بہت زیادہ مشقت کا سامنا کرنا پڑے گا انہیں، تو ایسی حالت میں فدیۃ طعام مسکین، مساکین کو کھانا دیں بطور فدیہ، مساکین کو کھانا دیں بطور فدیہ۔ آگے بڑھتے ہیں، دوسرا شخص جس پر سے روزہ معاف ہے وہ ہے مسافر شخص۔ مسافر شخص، مسافر شخص پر روزہ معاف ہے، جیسے کہ آیت کریمہ گزری ہے، رب العزت نے فرمایا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تم میں سے اگر کوئی شخص مریض ہے، مرض میں مبتلا ہے یا سفر میں ہے تو وہ روزہ نہ رکھے، لیکن بعد میں رمضان بعد جتنے دن کا روزہ اس نے رمضان میں نہیں رکھا مرض یا سفر کے بنا پر، اتنی گنتی کو کیا ہے وہ پورا کر لے۔ تو اس میں سفر کا بھی ذکر ہے، یعنی مسافر کو بھی رخصت ہے، اس پر کیا ہے روزہ معاف ہے۔ لیکن کیا ہر مسافر کے لیے یہی حکم ہے؟ اس میں تفصیل کی ضرورت ہے، کیونکہ مسافر کے 3 حالات پائے جاتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو روایات ثابت ہیں اس سلسلے میں، بعض دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ایک حدیث میں کہ دوران سفر روزہ رکھنا یہ کوئی نیکی اور بھلائی کا کام نہیں، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے اور آپ کے ساتھ بعض صحابہ کرام نے دوران سفر روزہ رکھا ہے۔ ایک جگہ آپ نے روزہ رکھنے سے منع فرمایا، اور کیا کہا کہ دوران سفر روزہ رکھنا یہ نیکی میں سے نہیں ہے، بھلا کا اچھا کام نہیں ہے۔ اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے اور بعض صحابہ کرام سے ثابت ہے جو آپ کے ساتھ سفر میں تھے، کہ آپ نے اور آپ کے ساتھیوں نے دوران سفر کیا ہے روزہ رکھا۔ تو اسی لیے ان تمام احادیث پر عمل کرنے کی گنجائش اسی طرح ہے کہ ہم مسافر کی حالت کو دیکھیں۔ مسافر کی 3 اہم حالتیں پائی جاتی ہیں، 3 قسمیں پائی جاتی ہیں۔ پہلا وہ مسافر جو اگر سفر کے دوران روزہ رکھے تو یقیناً اسے نقصان پہنچے گا۔ سفر کے دوران اگر روزہ رکھے تو یقیناً اسے نقصان پہنچے گا، نقصان کا سامنا اسے کرنا پڑے گا، بھوک پیاس کے بنا پر ہو سکتا ہے وہ بے ہوش ہو جائے، اس بات کا عین امکان پایا جاتا ہے۔ تو ایسے مسافر کو روزہ رکھنا دوران سفر کیا ہے؟ حرام ہے۔ صرف یہ نہیں کہ معاف تو اصلی حکم ہے، لیکن اگر اس رخصت پر اس نے عمل نہیں کیا تو گنہگار ہوگا، اور اس کا یہ روزہ نیکی میں شمار نہیں ہوگا۔ اس کی دلیل صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، اور ہم نے دیکھا ایک جگہ رش ہے، یعنی بھیڑ بھاڑ ہے دوران سفر۔ ہمارے کچھ ساتھیوں نے ایک جگہ بھیڑ اکٹھا کی ہے، بھیڑ ہے ادھر، لوگوں کا مجمع ہے۔ تو پوچھا گیا کہ کیا معاملہ کیا ہے ادھر؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک شخص ہے جو ہمارے ساتھ سفر میں تھا، اور دوران سفر وہ روزے سے تھا، اور روزے کی بنا پر اس کی طبیعت خراب ہوئی اور وہ بے ہوش ہو گیا، اس پر غشی طاری ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا لیس من البر الصوم فی السفر،
اے لوگوں یاد رکھو، دوران سفر روزہ رکھنا لیس من البر، یہ نیکی کا عمل نہیں ہے۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے عمل کو ناپسند فرمایا۔ اسی طرح ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے روزے داروں کے بارے میں جو سفر کے دوران روزہ رکھتے ہیں اور مشقت کا، نقصان کا انہیں سامنا اٹھانا پڑتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اولئک العصاہ، اولئک العصاہ، اس قسم کے لوگ نافرمان ہیں اور اس قسم کے لوگ نافرمان ہیں۔ تو یہ پہلی قسم ہے مسافر کی، کہ مسافر اگر دوران سفر روزہ رکھتا ہے اور اسے نقصان کا سامنا کرنا پڑ جائے، اس کی جان خطرے میں پڑ سکتی ہے، اس کا عین امکان پایا جا سکتا ہے، تو ایسی حالت میں ایسے مسافر روزہ نہ رکھے۔ اور اگر روزہ رکھ لیا ابتدا میں ہمت کر کے، لیکن جیسے جیسے دن آگے بڑھتا گیا تو اس بات کا عین امکان پایا گیا تو فوری طور پر کیا ہے، وہ اپنا روزہ توڑ دے، کھا پی کر کے وہ اپنا سفر کیا ہے مکمل کرے، کوئی گناہ اس پر کیا ہے نہیں۔ ایک دوسری حالت مسافر کی یہ ہے کہ وہ دوران سفر اگر روزہ رکھتا ہے تو اسے کسی نقصان کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، لیکن شدید مشقت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ویسے تو جب انسان روزہ رکھتا ہے، روزے کی حالت میں اسے مشقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بھوک پیاس لگتی ہے، یہ ایک معمولی مشقت ہے جو کہ انسان سب اس میں کیا ہے مبتلا ہوتے ہیں، سبوں کو اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور سب یعنی اس قسم کی مشقت کو برداشت کر لیتے ہیں۔ لیکن شدید مشقت کا سامنا کرنا پڑ جائے، انسان پریشان ہو، اٹھے بیٹھے اور لگے کہ ہاں یہ پریشان ہو گیا ہے روزے سے، تو ایسی حالت میں اگر روزہ رکھتا ہے تو ایسی حالت میں بھی روزہ رکھنا اس کے حق میں کیا ہے ناپسند ہوگا، اس کے حق میں کیا ہے روزہ رکھنا ناپسند۔ جیسے کہ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ ایسا عمل کرنا اس کے حق میں حرام تو نہیں کہیں گے بلکہ مکروہ ہوگا، ایسا کرنا کیا ہے اس کے حق میں کراہت اور مکروہ کے حکم میں ہوگا۔ پہلی حالت میں کیا حرام ہے، گناہ ہے، لیکن یہ دوسری حالت ہے، اس میں کیا ہے اس سے کم درجے کی پریشانی ہے، تو یہ کراہت کے زمرے میں کیا ہے آتا ہے۔ تیسری حالت مسافر کی، ایسا مسافر اگر دوران سفر روزہ رکھتا ہے تو اسے کسی مشقت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، تو ایسی حالت میں ایسے مسافر کے لیے افضل اور بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے سفر میں روزے سے رہے، بلا روزہ کیا ہے اس سفر میں نہ رہے بلکہ روزے کی حالت میں رہے، روزہ رکھ لے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، جیسے کہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں نکلے اور شدید گرمی کا دن، شدید گرمی کا موسم، اتنی گرمی تھی کہ دوران سفر لوگ دھوپ سے اور گرمی سے بچنے کے لیے اپنے ہاتھوں کو اپنے سر پر کیا ہے رکھ لے رہے تھے، اور اس سفر میں ہمارے ساتھ کوئی روزے سے نہیں مگر صرف دو لوگ ہمارے ساتھ روزے سے تھے، نمبر 1 نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، نمبر 2 عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ، کیونکہ انسان کی ہمت، طاقت، استطاعت، قدرت، صحت ہر ایک کی ایک نہیں ہوتی، اس میں ایک انسان دوسرے انسان سے مختلف پایا جاتا، تو اس سفر میں کسی کے اندر یہ ہمت نہیں ہوئی کہ وہ روزہ رکھ سکے دوران سفر، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور عبداللہ ابن رواحہ نے کیا ہے اس سفر میں کیا ہے روزہ رکھا۔ اب اگر روزہ رکھنا مسافر کے لیے درست نہیں ہوتا یا ناپسند ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا عمل نہیں کرتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر روزہ ایسی حالت میں ہے کہ اس روزے کے ساتھ انسان کسی مشقت، کسی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اسے دوران سفر، تو افضل اور بہتر یہ ہے کہ
وہ اپنے سفر میں کیا ہے روزہ رکھ لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کیا ہے ثابت ہے۔ تو یہ مسافر کا معاملہ ہے۔ رہی بات اگر مسافر نے دوران سفر روزہ نہیں رکھا تو کیا وہ فدیہ ادا کرے گا یا قضا کرے گا؟ تو باتفاق علماء فقہا جس میں کوئی دو رائے نہیں، اگلا رمضان آنے سے پہلے پہلے جب بھی اسے موقع لگے وہ اتنے دن کا روزہ رکھ لے جتنا دن اس نے روزہ اپنے سفر میں کیا ہے نہیں رکھا تھا۔ اور آج کل اگر دیکھا جائے یعنی آج کل کا سفر الحمدللہ پچھلے زمانوں سے بہت آسان ہو گیا ہے، یعنی الحمدللہ گھر میں ہے، تیار ہوتا ہے، گاڑی میں بیٹھتا ہے، گاڑی سے ایئرپورٹ سے کیا پھر یا بائی روڈ پہ اگر سفر کرتا ہے تو عموماً آج روڈوں پر جو گاڑیاں چلتی ہیں الحمدللہ اس میں ایئر کنڈیشن وغیرہ پایا جاتا ہے۔ تو عام ایک یعنی تجزیہ کیا جائے یا ایک نظر ڈالی جائے آج کل کے سفر کے ماحول میں، تو اگر انسان روزے سے رہتا ہے تو کوئی خاص اسے مشقت پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، لیکن اس کے باوجود اگر سفر لمبا ہے، مثلا آپ کا رخ ہوائی جہاز سے ایسے طرف ہے، ایسے ملک کی طرف، ایسے علاقے کی طرف ہے، جیسے جیسے آپ بڑھتے جائیں گے دن آپ کے ساتھ آگے بڑھتا جائے گا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ 8 گھنٹے کا سفر تو ہے نہیں، ہو سکتا 12-13 گھنٹے کا سفر ہے، تو اس میں مشقت کے ساتھ سامنا کرنا پڑے، تو ایسی حالت میں بغیر روزے کے آپ گزار دیجیے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ ورنہ عام جو سفر عام طور پر جو آج پایا جاتا ہے تو ایسے سفر میں کیا ہے روزہ رکھ لینا یہ زیادہ بہتر اور افضل ہے۔ اور اگر دوران سفر مشقت خلاف معمول جو مشقت ہوتی ہے یا کسی نقصان کا سامنا کرنا پڑنے کا خدشہ ہے تو اب دوران سفر روزہ توڑ دیجئے، اس میں کوئی مذائقہ کوئی حرج نہیں، بلکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام سے ایسا عمل کیا ہے ثابت ہے۔ ادھر ایک مسئلہ یہ ہے جس کی وضاحت کرتے ہیں سفر سے متعلق ہوئی ہے، بلکہ اس کا تعلق قضا سے ہے، لیکن پھر بھی ادھر بتا دیا جائے تو زیادہ بہتر، اور وہ یہ ہے کہ دوران بسا اوقات ہم سفر کرتے ہیں، جیسے کہ عام طور پر یعنی خلیجی ممالک میں یا عرب دنیا میں متحدہ عرب امارات بھی اس میں سے ہے کہ چاند کا جو معاملہ ہے ہمارے علاقوں سے عام طور پر 1 دن پہلے کیا ہے نظر آ جاتا ہے۔ رمضان کا چاند ہو، عیدین کا چاند ہو، یا سال کے 12 مہینے کے جو چاند ہوتے ہیں ہر مہینے کے چاند، اور چھٹی گزارنے کے لیے یا کسی اور مقصد کے لیے ہم اپنے علاقے اپنے وطن چلے جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے اگر 30 دن کا روزہ آپ نے یا جو مہینہ آپ کو نصیب ہوا امارات میں وہ 30 دن کا ہے، لیکن ادھر اگر آپ جاتے ہیں تو ادھر اگر آپ ان کے ساتھ روزہ مکمل کریں اور ان کے ساتھ عید کرتے ہیں تو 30 میں سے 1 دن کی گنتی کیا ہے کم رہتی ہے، تو ایسی حالت میں کیا حکم ہے؟ یا ادھر سے ادھر کوئی آتا ہے، اگر گنتی کم ہے، اگر گنتی پوری ہو جاتی 30 دن تو ٹھیک ہے، اگر گنتی کم ہو جاتی ہے 1 دن تو اس میں کوئی مذائقہ کوئی حرج نہیں، کیونکہ یعنی 30ویں دن کا روزہ رکھنا آپ کے لیے بعد میں قضا کرنا لازمی نہیں ہوگا، کیونکہ جو مہینے ہوتے ہیں وہ 30 دن یا 29 دن کے ہوتے ہیں، یہ جو ہے عام طور پر 2 مہینہ آپ کو نصیب ہو گیا مکمل، لیکن اگر 2 دن کم ہے 28 تو 28 کا کوئی مہینہ نہیں، یعنی ہجری اسلامی مہینوں میں 28 کا کوئی مہینہ نہیں۔ اگر کہیں پر 28 روزے آپ کے ہو گئے چاہے ادھر یا ادھر، سفر کی وجہ سے معاملہ آگے پیچھے ہو گیا، تو رمضان گزر جانے کے بعد 1 دن کا روزہ آپ کو کیا ہے بطور قضا کیا ہے رکھنا ہوگا، بطور قضا رکھنا ہوگا، کیونکہ 28 دن اگر مکمل ہوتا ہے تو اگلے دن کیا ہے عید ہے، تو آپ کو لوگوں کے ساتھ عید منانی ہے، اور اس دن روزہ رکھنا، عید کے دن روزہ رکھنا یا عیدین کے دن روزہ رکھنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے منع فرمایا ہے۔ اسی طرح بعض دفعہ کیا معاملہ زیادہ ہونے لگتا ہے، 30 سے زیادہ 31 ہونے لگتا ہے اگر ہم اپنے علاقے چلے جائیں، تو ایسی حالت میں کیا کیا جائے؟
اس مسئلے میں اہل علم کا اختلاف ہے، لیکن افضل اور بہتر یہ ہے کہ ہم 30 دن کا روزہ رکھنے کے بعد اگر ادھر 31واں روزہ بھی ہمیں مل رہا ہے، ہم ان کے ساتھ کیا ہے روزہ رکھ لیں، بغیر روزے سے اس دن کو کیا ہے نہ گزارے. وہ روزہ آپ کا کیا ہے نفل میں شمار ہوگا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الصیام یوم تصومون والفطر یوم تفطرون او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. روزہ اس دن رکھو جب تمام لوگ روزہ رکھیں. یہ نہیں کہ لوگوں نے روزہ نہیں رکھا، چاند میں اختلاف ہو گیا اور آپ بولیں میں روزے سے رہوں گا، ایسا نہ رہے. روزہ لوگوں کے ساتھ روزہ رکھو اور لوگوں ہی کے ساتھ تم عید بھی مناؤ. تو اسی لیے اگر 30 دن آپ کا مکمل ہو گیا، 31واں دن آپ بغیر روزے کے کیوں گزاریں گے؟ آپ کو ادھر وہ مہینہ مل گیا، آپ ان کے ساتھ کیا ہے روزہ مکمل کریے اور انہی کے ساتھ کیا ہے عید منائیے. یہ کیا ہے ہمارے حق میں کیا ہے زیادہ افضل اور زیادہ بہتر ہوگا. نمبر 3، تیسری قسم جن پر سے روزہ معاف ہے، وہ عورت جو اپنے مخصوص ایام سے ہو، پیریڈ سے ہو، چاہے وہ حالت حیض میں ہو یا ولادت سے فارغ بھی ہو اور حالت نفاس سے ہو. اگر عورت ایسی حالت میں ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے اس پر سے روزے کو معاف کیا ہے، بلکہ نماز بھی معاف ہے. نماز اور روزہ اللہ تبارک و تعالی نے کیا ہے معاف کیا ہے، جیسے کہ اس سلسلے میں مختلف کیا ہے احادیث کیا ہے پائی جاتی ہیں. البتہ یہ ضرور ہے کہ نماز قضا کرنے کا اسے حکم نہیں ہے، لیکن جتنے دنوں کا اس نے روزہ نہیں رکھا اتنے دنوں کا روزہ وہ اگلا رمضان آنے سے پہلے کیا ہے اسے رکھنا ہوگا. ہاں یہ بات الگ ہے، قضا روزے جو ہیں چاہے وہ مرد کا معاملہ ہو یا عورتوں کا معاملہ ہو، اس میں کیا ہے ہمیں پہلی فرصت میں کیا ہے وہ رکھ لینا چاہیے. قضا میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، تاکہ ہم اپنی ذمہ داری سے بری ہو جائے. انسان کو موت کا کب سامنا کرنا پڑ جائے کچھ نہیں کہہ سکتا. رمضان سے فارغ ہوتے آپ کے اندر استطاعت ہے، قوت ہے، طاقت ہے، صحت ہے، لیکن کون اس بات کی گارنٹی ضمانت دیتا ہے کہ اگلا رمضان شعبان آنے سے تک آپ کے ساتھ یہ صحت، قوت و طاقت رہے گی؟ تو تاکہ آپ کسی اور بلا، کسی اور مصیبت میں مبتلا نہ ہو جائیں، تو پہلی فرصت میں کیا ہے جو واجبات آپ پر ہیں، جو قرض آپ پر ہے، آپ اسے کیا ہے ادا کر دیں. لیکن اس کے باوجود اگر کسی نے قصداً عمدن تاخیر کر دی، یہاں تک کہ شعبان کا مہینہ آ گیا، شعبان میں رکھنا چاہا، تو کوئی گنہگار اس میں جو ہے نہیں، لیکن پھر بھی بہتر یہ ہے کہ اس میں کیا ہے جلد بازی کی جائے اور تاخیر نہ کی جائے. نمبر 4، حامل اور مرضع، یعنی دودھ پلانے والی عورت اور وہ عورت جو حمل سے ہے. بس اوقات عورت اگر حمل سے ہے تو روزہ رکھنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے، شاید اس کی اپنے لیے مشکل ہو سکتا ہے اور بسا اوقات حمل کے لیے مشکل ہوتا ہے. یا بعض دفعہ اگر عورت نے بچے کو جنم دے چکا ہے تو دودھ پلاتی ہے، تو دودھ پلانے والی عورت دودھ بننے کے لیے اسے غذا کی ضرورت ہے. اگر کھائے پیے نہ تو بچے کی غذا تیار نہیں ہوگی، دودھ تیار نہیں ہوگا اور اسے دودھ پلانا ہے. تو اگر اس قسم کا معاملہ عورت کے ساتھ ہے، چاہے وہ اپنے لیے وہ روزہ نہیں رکھ سکتی، اس کا اپنا کچھ نقصان ہے یعنی صحت وغیرہ کو لے کر، یا بچے کا اگر کوئی نقصان اس میں ہو سکتا ہے، چاہے حمل میں ہو بچہ یا دودھ پینے والا بچہ ہو، ایسی حالت میں بھی وہ روزہ نہ رکھے، وہ روزہ نہ رکھے. اور ایسی عورت کا جو حکم ہے وہی حکم ہے جو مریض شخص کا حکم ہے، جو مریض شخص کا حکم ہے. تو ایسی عورت بھی مریض کے حکم میں آئے گی. اسے روزہ نہیں رکھنا، لیکن جتنے دنوں کا اس نے روزہ نہیں رکھا اتنے دن کا اسے کیا ہے قضا کرنا ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان اللہ عز وجل، اللہ عز وجل نے وضع عن المسافر شطر الصلاة، رب العزت نے مسافر کو آدھی نماز سے معاف کر دیا.
یعنی یہ 4 رکعات کی نماز ہے، وہ 2 رکعات ہمیں کیا ہے پڑھنی ہے۔ وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم او الصیام، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے مسافر، حامل عورت اور دودھ پلانے والی عورت سے اللہ تبارک و تعالی نے روزے کو بھی کیا ہے معاف کیا ہے۔ تو اگر حمل یا دودھ پلانے والی عورت ہے یا حمل سے ہے اور روزہ رکھنا اس کے لیے دشوار ہے، مشکل ہے، نقصان، مشقت کا، شدید مشقت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اس کی اپنے نفس کا معاملہ، اپنی ذات کا معاملہ ہے، اپنی صحت کا معاملہ ہے یا بچے کا معاملہ ہے، تو ایسی حالت میں وہ روزہ نہ رکھے۔ ہاں بعد میں کیا ہے اتنے دن کیا ہے وہ قضا کر لے جتنے دن کا اس نے روزہ نہیں رکھا۔ اس مسئلے میں یعنی ایک اختلاف ہے، بعض نے کہا کہ قضا کے ساتھ وہ فدیہ بھی ادا کرے، لیکن کوئی مضبوط دلیل یعنی اس قول کے نہیں ہے، اسی لیے راجح قول یہی ہے کہ ایسی عورت جو حمل سے ہے یا دودھ پلانے والی عورت ہے وہ مریض کے حکم میں آتی ہے، اسے کیا ہے صرف روزے کیا ہے قضا کرنا ہوگا۔ نمبر 5، مغمى علیہ، ایسا شخص جو بے ہوش ہے، اس پر غشی طاری ہے، کومے میں چلے جاتا ہے، اس پر بھی روزہ نہیں ہے۔ لیکن ہر وہ شخص نہیں جو بے ہوش ہو، بلکہ اگر کوئی طلوع فجر سے پہلے بے ہوش ہوا اور درمیان میں وہ ہوش آیا، دن کے درمیان میں یا دن گزر جانے کے بعد وہ ہوش میں آیا، تو اس پر کیا ہے روزہ نہیں، کیونکہ اس کی عقل اس کے ساتھ نہیں تھی۔ یعنی ادھر وہی مسئلہ ہے کہ جس طرح بچے پر روزہ نہیں، بچے پر روزہ فرض نہیں، پاگل پر روزہ فرض نہیں، مکلف نہیں وہ، لیکن دن کے وقت اگر وہ مکلف ہو جائے، پاگل پن ختم ہو جائے، جنون ختم ہو جائے، اس کی عقل صحیح ہو جائے، علاج معالجہ دن کے وقت ہو جائے، تو کیا اس دن کا روزے سے وہ رکھنا ہوگا؟ اسے نہیں رکھنا ہوگا۔ یہی معاملہ اس شخص کا ہے جس کی عقل مفقود ہو جائے کچھ دیر کے لیے، ایک دن کے لیے، چند گھنٹوں کے لیے۔ اگر اس کی عقل مفقود ہوئی کب سے؟ طلوع فجر سے پہلے، اور پورے دن وہ مفقود العقل رہا، یا درمیان میں اسے عقل آ گئی، تو اس پر کیا ہے روزہ نہیں، اس پر روزہ نہیں ہے۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ اگر کچھ دیر کے لیے دن کے وقت وہ بے ہوش ہوتا ہے، غشی طاری ہوتی ہے، پھر اسے ہوش آ جاتا ہے اور وہ روزے کی حالت میں تھا، تو ایسی حالت میں کیا ہے وہ اپنے روزے کو کیا ہے مکمل کرے گا۔ کیا ایک شخص اگر لمبا سو گیا، فجر بعد سحر کر کے، فجر بعد یا سحری کے بعد سو گیا وہ، اور اس کی آنکھ کب کھلی؟ مغرب کی اذان پر، کیا ایسا ممکن ہے؟ نہیں۔ کچھ لوگ جو ہے نیند کے معاملے میں چاہے رمضان ہو غیر رمضان ہو بڑے شوق سے جو ہے سوتے ہیں لمبا لمبا، ایسا ممکن نہیں ہے۔ وہ ہم اور آپ تصور کرتے ہیں کہ ممکن نہیں ہے، لیکن اگر ہم غور کریں معاشرے میں، سماج میں ایسی مثالیں پائی گئی ہیں۔ کیوں؟ خاص طور پر جب شدید گرمی کا موسم تھا اور عبادت کا اچھا جذبہ جس کے اندر نہیں پایا گیا، انہوں نے اس قسم کے اعمال حرکتیں کی ہیں، اور مشاہدے میں ہے، یعنی مثالیں اس سلسلے میں ہیں۔ تو اگر کوئی سحری کر کے سو گیا، فجر پڑی نہیں پڑی جو بھی ہو، اور اس کی آنکھ کب کھلی؟ مغرب کی اذان پر، تو کیا اس کا روزہ ہوا یا نہیں؟ یا بغیر سحری کے سو گیا، اس نے نیت کی تھی روزے کی اور سو گیا، اگر وہ روزہ کر کے روزے کی نیت سے سوئے، روزے کی نیت کیا، اس کے بعد وہ سو گیا اور سوتا پڑا رہا، کوئی بیماری رہی ہو یا کئی دن کا تھکا رہا ہو، لیٹا تو اسے ہوش نہیں، یا قصداً عمدن اس نے کر لیا والعیاذ باللہ، تو اس کا روزہ کیا ہے ہو جائے گا، کیونکہ اس کی عقل اس کے ساتھ ہے، اسے اٹھایا جائے اسے ہوش آ سکتا ہے۔ لیکن جس پر غشی طاری ہے، جو کومے میں ہے، اس کے ارد گرد کیا ہے، اس کے اندر کوئی احساس نہیں ہوتا، لیکن جو سوتا شخص ہے اس کے اندر احساس پایا جاتا ہے۔ اگر آواز سے نہیں اٹھتا
تو اسے ہاتھ لگایا جائے، اسے ہلایا جائے، کچھ دیر ہلایا جائے، اسے ہوش کیا ہے ضرور آتا ہے۔ تو وہ اس مسئلے میں اور اس معاملے میں کیا ہے داخل نہیں ہے، بلکہ یہ بات جو ہے صرف ان کے حق میں ہے جن پر کیا ہے غشی طاری ہو جائے یا بے ہوش ہو جائے یا کومے میں کیا ہے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ 5 قسم کے لوگ ہیں، تفصیلات جس طرح گزری ہیں، ان پر سے کیا ہے روزہ اللہ تبارک و تعالی نے کیا ہے معاف کیا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، ایک دوسرا مسئلہ وہ ہے ارکان صیام، روزے کے ارکان کیا ہے؟ روزے کے ارکان کیا ہے؟ رکن کیسے کہتے ہیں، کسے کہتے ہیں رکن؟ یعنی اگر ان ارکان میں سے اگر کوئی ایک رکن نہ ہو تو وہ عبادت ہی نہیں، وہ روزہ سمجھا ہی نہیں جائے گا۔ جس طرح نماز میں ارکان ہے، رکوع نماز کا رکن ہے، سجدہ نماز کا رکن ہے۔ اگر رکعت میں رکوع نہیں، قصدن ہو، بھول سے ہو، تو رکعت وہ نماز میں شمار ہی نہیں، کیونکہ رکن آیا نہیں۔ حج کا سب سے عظیم رکن وقوف عرفات ہے۔ اگر وقوف عرفات کسی کو نصیب نہ ہوا یا جان بوجھ کر کے جو وقت محدد ہے اس کا، تو اس کا حج نہیں ہوا۔ یہی معاملہ روزے کا ہے، چاہے رمضان کا روزہ ہو یا غیر رمضان کا روزہ ہو، اس کے 2 رکن پائے جاتے ہیں، اور یہ دونوں پایا جانا ضروری ہے۔ طلوع شمس سے لے کر غروب شمس تک یہ دونوں رکن پایا جانا چاہیے۔ پہلا رکن ہے نیت، پہلا رکن کیا ہے؟ نیت۔ اور دوسرا رکن ہے ہر ایسی چیز سے اپنے آپ کو روکیں جو روزہ توڑ دینے والی چیز ہے۔ یہ 2 رکن روزے کے پائے جاتے ہیں۔ پہلا رکن کیا ہے؟ نیت، اور نیت کے بغیر کوئی عمل ہے ہی نہیں۔ انما الاعمال بالنیات، تمام اعمالوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نماز کے لیے نیت ہونا ضروری ہے، حج کے لیے، عمرے کے لیے نیت ہونا، زکوٰۃ کے لیے نیت ہونا، قرآن مجید کی تلاوت کے لیے نیت ہونا۔ تو نیت ہی کے ذریعے عمل عبادت ہے یا نہیں، نیت ہی سے اس کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اب اگر کوئی طلوع فجر سے لے کر غروب شمس تک اپنا وزن کم کرنے کے لیے کھانے پینے سے، ہر چیز سے اپنے آپ کو روک لیتا ہے، نیت کیا ہے؟ وزن کم کرنا، تو کیا وہ روزہ ہوگا؟ وہ روزہ نہیں۔ لیکن اگر کسی نے اپنے آپ کو کھانے پینے سے اور دیگر روزہ توڑ دینے والی چیزوں سے اپنے آپ کو روکا، عبادت کی نیت سے کہ اللہ نے حکم دیا یہ ایک عبادت ہے، تو یہ کیا ہے؟ صیام، شرعی صیام، اور روزے میں کیا ہے؟ شمار ہوگا۔ تو اسی لیے نیت کا ہونا کیا ہے؟ یہ روزے کے لیے رکن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے کہ سنن کی روایت ہے، من لم یجمع الصیام قبل الفجر فلا صیام لہ، جس نے طلوع فجر سے پہلے روزے کی نیت نہیں کی، فلا صیام لہ، تو اس کے لیے کیا ہے؟ روزہ نہیں ہے، اس کے لیے روزہ نہیں ہے۔ لیکن رہی بات نیت کیسے کرے، وہ کیا خاص جملہ ہے، کیا خاص طریقہ ہے نیت کرنے کا؟ تو الحمدللہ یہ دین یسر ہے، آسان دین ہے، اور شریعت نے کوئی خاص لفظ، کوئی خاص جملہ، کوئی خاص کلمہ، کوئی خاص طریقہ عمل نیت کے لیے ہمیں نہیں بتایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نیت زبان سے نہیں کی جاتی، بلکہ نیت دل سے کی جاتی ہے۔ دل میں دار و مدار نیت کا کیا ہے؟ پایا جاتا ہے۔ نیت کہتے ہیں ارادے کو۔ آپ اپنے گھر سے نکلے ہیں وضو کر کے، آپ کا ارادہ کیا ہے؟ مسجد کی طرف رخ کیا، آپ کے دل میں ارادہ یہ تھا، سوچ دی کہ ہم نماز عشاء کے لیے کیا ہے؟ مسجد جا رہے ہیں، یہی نیت ہے۔ تو یہی معاملہ رمضان کے روزے کا ہے۔ روزے کے لیے نیت یعنی دل میں ارادہ ہو، چاہے صرف ارادہ کریں یا یہ ارادہ عملی طور پر بھی دکھے، سحری کا اہتمام کرے،
رات کو سونے سے پہلے سپر مارکیٹ بازار سے جا کر کے اپنے مزاج کے مطابق سحری کا انتظام کرنے کے لیے خرید کر کے لے آئے. یہ سب جو اس نے کوشش جو عمل کیا ہے وہ سب کل روزہ رکھنا ہے اس غرض سے کیا ہے. تو یہی کیا ہے؟ نیت ہے. اسی کو کیا ہے؟ نیت کہا جاتا ہے. یہ نیت کیا ہر دن ہونا لازمی ہے؟ یہ کوئی شرط نہیں ہے، بلکہ اگر آپ نے چاند دکھتے ہی، جیسے ہی چاند کا اعلان ہوا، آپ نے یہ نیت کر لی، یہ عزم کر لیا کہ رمضان ہمیں نصیب ہوا، اب مکمل مہینے رمضان کا ہم روزہ رکھ لیں گے، آپ کی نیت کیا ہے؟ ہو گئی ہے. تو نیت کا ہونا یہ روزے کے لیے کیا ہے؟ رکن ہے. اس کے لیے کوئی خاص جملہ، کوئی خاص دعا نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور نہ تو ہمارے اسلاف سے ثابت ہے. بلا وجہ تکلفات میں پڑھنا اور خلاف سنت بعض دفعہ بدعات میں بھی شمار ہوتا ہے. اس سے ہمیں اپنے آپ کو کیا ہے؟ اجتناب کرنا ہوگا. دوسرا رکن روزے کا ہے کہ روزہ توڑ دینے والے جو اعمال ہیں ان سے ہم اپنے آپ کو روک کر کے رکھیں. اور وہ 4 قسم کے اعمال ہیں. نمبر 1، جو بدن میں داخل ہوتے ہیں، بدن میں داخل ہوتے ہیں، یعنی معدے تک اگر کوئی چیز روزے کے دوران قصداً عمدن آپ نے پہنچا دیا تو آپ کا روزہ کیا ہے؟ ٹوٹ جائے گا. وہ روزہ شمار نہیں. منہ سے آپ نے ڈال لیا کھانے پینے کی قصداً، یعنی بھول کی بات الگ ہے، اس پر کوئی مؤاخذہ نہیں، انشاءاللہ اس پر بات آئے گی. لیکن قصداً عمدن اگر آپ نے کچھ نگل لیا، پی لیا، کھا لیا تو روزہ آپ کا کیا ہے؟ ٹوٹ گیا. اور اگر ناک سے ڈال لیا آپ نے کوئی چیز اور وہ چیز اندر تک پہنچ گئی تو روزہ کیا ہے؟ ٹوٹ گیا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے دوران ہمیں استنشاق کا حکم دیا. استنشاق یعنی ناک میں پانی کو چڑھاؤ. جس طرح ہم کلی کرتے ہیں تو اسی طرح پانی کو لے کر، یعنی جب کلی کرتے ہیں پانی کو لے کر ہمیں ناک سے کھینچنا چاہیے. بعض لوگ سے ویسے پانی مار دیتے ہیں، یہ وضو تو ہو گیا لیکن پانی کھینچنا جتنا کھینچا جا سکتا ہے یہ بہت اہم سنت ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تاکیدی حکم دیا اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا الا ان تکون صائما، لیکن اگر روزے کی حالت میں ہو تو تم استنشاق یعنی ناک میں پانی کھینچنا اس میں مبالغہ نہ کرنا، تھوڑا سا احتیاط کرنا. کیوں؟ کیونکہ عموماً ناک سے اگر پانی کھینچا جاتا ہے یا کوئی چیز لیکوڈ لی تو وہ حلق میں آ جاتا ہے، حلق سے کیا ہے وہ معدے تک کیا ہے پہنچ جاتا ہے. تو اسی لیے ناک کا معاملہ ہو، منہ کا معاملہ ہو یا کسی اور مدخل سے معدے تک کوئی چیز پہنچا دی گئی تو روزہ کیا ہے؟ ٹوٹ جائے گا. تو پہلی چیز تھی جس سے روزہ ٹوٹتا ہے اندر تک کوئی چیز پہنچا دینا، معدے تک. نمبر 2، بدن سے کچھ ایسی چیزیں اگر نکل جائیں، چند چیزیں ہیں جن کے نکلنے سے کیا ہے؟ روزہ ٹوٹ جاتا ہے. مثلا پہلی چیز ہے الٹی کرنا، قے، استفراغ جسے کہتے ہیں. اگر کسی بیماری، کسی مرض کی بنا پر قے ہو جائے تو کوئی مؤاخذہ نہیں، روزہ نہیں ٹوٹے گا. جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. لیکن جس نے جان بوجھ کر قے لایا اس کا روزہ کیا ہے؟ ٹوٹ جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں جو روایت ہے کہ وَمَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ، جس سے الٹی ہو جائے یا قے ہو جائے تو اس کا روزہ خراب، اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن جس نے جان بوجھ کر کے قے کو لایا اور الٹی کیا تو اس کا روزہ کیا ہے؟ ٹوٹ جاتا ہے. اسی طرح حجامہ کروانا، حجامہ کروانا روزے کی حالت میں، اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور کہا کہ افطر الحاجم والمحجوم، حجامہ کرنے والا اور جس کا حجامہ کرایا جا رہا ہے
یہ دونوں کا کیا ہے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. یہ ایک روایت ہے. لیکن کچھ روایتیں ایسی ہیں اور صحابہ کرام سے بھی ثابت ہے کہ روزے کی حالت میں حجامہ کرایا گیا ہے، صحابہ کرام نے کیا. اب رہی بات دونوں میں سے کیا صحیح ہے، تو اہل علم کا ایک طبقہ ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر حجامہ کرانے سے بدن کمزور ہو جاتا ہے، کیونکہ ٹھیک ٹھاک اس میں خون نکلتا ہے، اگر بدن کمزور ہو جاتا ہے، اس بات کا امکان ہے، تو حجامہ نہ کرائیں. اور اگر اس بات کا امکان ہے کہ حجامہ کرانے سے بدن پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، روزہ مکمل کر سکتا ہے، تو اس کے روزے پر بھی کوئی اثر نہیں. ورنہ اگر بدن کمزور ہونے لگے تو اس کا روزہ کیا ہے، ٹوٹ جائے گا، اور اسے فوری طور پر جو ہے کھا پی کر کے جو ہے گزارنا ہوگا. اور یہی معاملہ آج کل تو حجامہ شاید لوگ کم کرائیں، اس سنت سے شاید غفلت میں ہیں یا موقع نہیں لگتا، لیکن علاج معالجے کے لیے یا کسی اور نیت سے ٹھیک ٹھاک مقدار کا جو خون نکالا جاتا ہے، کسی کو دینے کے لیے ڈونیشن کی بات کہا جائے، وہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے کہ اگر اس ایسے مقدار خون نکال دیا گیا کہ جس سے آپ کا بدن کمزور پڑ جائے گا، روزہ مکمل کرنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا، تو ایسی حالت میں کیا ہے، روزے کی حالت میں ڈونیشن خون جو ہے نہ کیا جائے روزے کے بعد کے. ورنہ اگر کوئی خاص فرق نہیں پڑتا تو آپ جو ہے کر سکتے ہیں. رہی بات قلیل مقدار کا جو خون نکالا جاتا ہے میڈیکل میں ٹیسٹ وغیرہ کے لیے، علاج معالجے کے لیے، اس میں انشاءاللہ کوئی مذاکرہ کوئی حرج نہیں روزے کی حالت میں، کہ وہ قلیل مقدار کا خون ہوتا ہے، اس سے بدن پر کیا ہے کوئی اثر نہیں پڑتا. ایک اور عمل جو تیسرا عمل ہے، اور وہ ہے عورت کے ساتھ ہم بستری اور صحبت، جماع. روزے کی حالت میں اگر کسی نے اس کا ارتکاب کیا تو اس کا روزہ کیا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، روزہ اس کا باطل ہو جاتا ہے. یہاں پر انزال ہو یا نہ ہو، دونوں کا ہی حکم ہے. اگر ہم بستری اور صحبت ہوئی تو روزہ ٹوٹ گیا، اور اس پر جو ہے کفارہ ہے، اور بہت ہی شدید سخت کفارہ ہے. اس معاملے میں یعنی لاپرواہی کرنا، اس سے کیا ہے، خاص طور پر جو نوجوان طبقہ ہے اس سے کیا ہے بچنے کی کیا ہے ضرورت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص، اس سے کیا ہے، یہ عمل کیا ہے، اس نے ارتکاب کر لیا کہ روزے کی حالت میں، فرض روزہ رمضان کا روزہ، اور اپنی عورت سے صحبت اور ہم بستری ہو گئی روزے کی حالت میں. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آیا اور اپنا معاملہ بیان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یا رسول اللہ ہلکت، اے اللہ کے رسول میں ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا، کہ روزے کی حالت میں نے اپنی عورت سے صحبت اختیار کر لی، ہم بستری ہو گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هل تجد رقبة تعتقوها، کیا تمہارے پاس ایک غلام ہے، کوئی ایسا غلام جس غلام کی تم مالک ہو اور اس غلام کو تم آزاد کر دو؟ تو اس نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ. آپ نے کہا فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين، کیا تم 2 مہینے کا ایک ساتھ روزہ رکھ سکتے ہو؟ کتنے مہینے کا؟ 2 مہینے کا، اور بلا ناغہ، اس میں ناغہ نہیں کرنا ہے، ایک ساتھ ایک کے بعد دیگر ایک ایک دن کیا ہے 2 مہینے کا مکمل روزہ رکھنا ہے. تو اس نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، میری صحت اس کا ساتھ نہیں دیتی. آپ نے کہا کہ فہل تجد اطعام 60 مسکینہ، کیا تمہارے پاس اتنا مال ہے کہ تم 60 مسکین کو کھانا کھلا دو بطور کفارہ؟ تو اس نے کہا کہ لا، نہیں یا رسول اللہ، میرے پاس اس کی استطاعت نہیں. جانتے ہیں یعنی زمان نبوت جو تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں تھے، خاص طور پر جو مسلمان تھے، غربت، تنگ دستی کا ماحول تھا. بہت قلیل لوگ تھے جن کے پاس دولت یا مال یا ٹھیک ٹھاک کھانے پینے کا ہوا کرتا. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے. ماں عائشہ فرماتی ہیں کہ کئی ہفتے، کئی دن، کئی مہینے گزر جاتے، ہمارے ہاں آگ نہیں جلتی کھانا پکنے کے لیے. پوچھا کہ یا رسول اللہ، اے ماں عائشہ، پھر کیا کھاتے پیتے تھے؟
تو جواب میں کہا کہ الاسودان، پانی اور کھجور، یہی ہماری کیا ہے غذا ہوا کرتی تھی. تو یہ وہ زمانہ تھا. تو یعنی اس معاملے کو، اس قصے کو ہم یعنی یہ نہ سمجھے کہ یہ کیسے ممکن ہے. ممکن ہے، ہو سکتا ہے صحت کمزور، بدن کمزور، نہیں دیا، کھانا پینا نہیں، اور اسی طرح 60 مسکین کو کھانا کھلانا یہ بھی اس کے اندر نصیب نہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گیا اور وہ انتظار میں بیٹھا ہے کچھ فیصلہ کریں اللہ کے رسول میرے حق میں. اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی نے بطور صدقہ کھجور لا کر کے رکھ دیا. آپ نے کہا کہ این السائل، کہاں گیا وہ شخص جس نے سوال کیا تھا، اپنے مسئلے کو لے کر کے آیا تھا. اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں ادھر موجود ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خذها فتصدق به، یہ کھجور جو میری خدمت میں لا کر کے رکھی گئی ہے اس کو تم لے لو اور کفارے کی نیت سے تم مسکین کو، 60 مسکینوں کو جو ہے دے دو، صدقہ کر دو مساکین پر. تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ اعلی افقر منی، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، کیا مجھ سے زیادہ کوئی غریب اور مسکین ہے آج کی اس تاریخ میں مدینہ منورہ میں؟ کہا کہ فواللہ، اللہ کی قسم، مدینہ کے گلیوں میں مجھ سے زیادہ اور میرے گھر والوں سے زیادہ فقیری میں کوئی مبتلا نہیں ہے، محتاجگی میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے اور آپ نے کہا کہ اطعمہ اہلک، جاؤ یہ کھجور تم اپنے اہل و عیال کو دے دو، وہ کھا پی لیں اس کھجور کو وہ کھا لیں. تو کہنا یہ تھا اس قصے سے، یہ تو ایک مجبوری تھی صحابی کے ساتھ کہ وہ نہ تو ایک غلام آزاد کر سکے، غربت، غلام کے مالک نہیں، نہ تو صحت ایسی تھی کہ وہ 2 مہینے کا روزہ رکھ سکے، اور نہیں اتنا مال تھا کہ وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکیں. لیکن ایک شرعی حکم ثابت تو ہو گیا کہ اگر کسی نے دوران روزہ، فرض روزے میں اگر اپنی عورت سے صحبت ہم بستری کر لی، انزال ہو یا نہ ہو لیکن جماع ہو گئے، دونوں شرمگاہ آپس میں مل گئے روزے کی حالت میں، تو کفارہ کیا ہے؟ لازمی ہو گیا. کفارہ کیا؟ غلام ہے تو ایک غلام آزاد کیا جائے. لیکن آج غلام کسی کے پاس نہیں، یہ نظام ہی ختم کر دیا گیا. اب دوسرا درجہ کیا ہے؟ 2 مہینے کا روزہ رکھنا ہے. اگر صحت ساتھ دیتی، یہ نہیں کہ میں نہیں رکھ سکتا، بلکہ اگر 1 مہینے کا روزہ رکھ لیتا ہے انسان تو ممکن ہے، عین ممکن ہے کہ وہ 2 مہینے کے بھی روزہ رکھ لے گا. لیکن یہ 2 مہینے کا روزہ بیچ میں ناگا نہ کر، یک کے بعد دیگر ایک ساتھ مکمل 2 مہینے کا کیا ہے روزہ رکھتا ہے. اور اگر اس کی صحت اتنی خراب ہے یا اس نے روزہ رکھنا شروع کیا اور اس کا بدن کمزور پڑ گیا، نقصان میں پڑا، مشقت کا سامنا کرنا پڑا، شدید مشقت، تو ایسی حالت میں یہ کہا جائے کہ 2 مہینے کا روزہ رکھنے کے بجائے آپ 60 مسکینوں کو کیا ہے کھانا کھلائیں. تو یہ کفارہ ہے، اور شدید قسم کا کفارہ اس مسئلے میں ہے. آگے بڑھتے ہیں. چوتھی چیز جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ ہے نیت کا توڑنا، نیت کا توڑ دینا. وہ کیسے ہوگا؟ روزے سے ہے کوئی اور دوران روزے سامنے کھانے پینے کا ہے، اور اس نے نیت کر لی میں کھا پی کر کے رہوں گا، لیکن کسی وجہ سے وہ اس کے نصیب میں نہیں آیا. پانی اٹھا لیا، ہو سکتا ہے شیطان کسی پر سوار ہو، اور ممکن ہے پانی اٹھایا گلاس میں پینے کے لیے، یا اتنا ہی پانی رہا اور وہ پانی کی بوتل اس کے ہاتھ سے گر گئی، لیکن اس نے کیا ہے نیت کر لی ہے کہ روزہ توڑنا ہے. بوتل نیچے گر گئی اور پانی پورا نیچے بہہ گیا، تب اس کا روزہ ٹوٹ چکا ہے، کیونکہ اس نے اپنی نیت کو کیا ہے متواصل نہیں کیا، بلکہ نیت کو اس نے توڑ دیا تھا، تو اس کا روزہ کیا ہے ٹوٹ جائے گا. یہی معاملہ نماز کا ہے، دیگر تمام عبادات کا ہے. نیت جو کہ وہ نیت عبادت کے اختتام تک رہے، جب تک عبادت سے آپ فارغ نہ ہو جائیں. دوران عبادت اگر آپ نے نیت کو توڑ دیا، چاہے روزہ ہو یا کوئی اور عبادت ہو، تو وہ عبادت کیا ہے پوری نہیں ہوتی. تو یہ چند ایسے اعمال ہیں جن سے کیا ہے روزہ
ٹوٹ جائے۔ تو بات چل رہی تھی کہ روزے کے ارکان کیا ہیں۔ تو روزے کے دو اہم رکن ہیں، پہلا رکن ہے نیت اور دوسرا رکن ہے ہر ایسا عمل، چاہے کھانے پینے کا ہو، مباشرت کا ہو، ہم بستری کا ہو، بدن سے زیادہ مقدار کا خون نکالنے کا معاملہ ہو، وغیرہ وغیرہ، تو ان سے کیا ہے روزہ کیا ہے اپنا محفوظ رکھنا ہے، اپنے آپ کو بچا کر کے رکھنا ہے۔ یہ دو اہم رکن کیا ہے روزے کی کیا ہے پائے جاتے ہیں۔ ایک آخری مسئلہ جس پر ہم اپنی باتوں کو ختم کرتے ہیں، اور وہ یہ کہ روزے کے دوران کیا کچھ کرنا ہمارے لیے کیا ہے حرام ہے۔ دو چیزیں ہیں روزے کے دوران کرنا ہمارے لیے حرام ہے۔ نمبر ایک، ہر ایسا عمل جو روزے کو توڑ دے، جن پر بات گزر چکی ہے، تو یہ روزے کے دوران کرنا ہم پر کیا ہے حرام ہے۔ نمبر دو، روزے کے دوران زبان سے غیبت، چغل خوری، گالی گلوچ، یہ کرنا روزے کی حالت میں ہمارے اوپر کیا حرام ہے اور کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه۔ جو شخص جھوٹ بولنا، جھوٹ پر عمل کرنا، جہالت کرنا ترک نہیں کرتا، اجتناب نہیں کرتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے انسان کے روزے کی بھوکا پیاس رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ایک دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم میں سے اگر کسی کے روزے کا دن ہو، بخاری کی روایت ہے، فلا يرفث ولا يفسق ولا يصخب، تو بیہودہ باتیں نہ کہے اپنی زبان سے، فسق و فجور والی باتیں نہ کرے، اور اسی طرح شور شرابہ نہ کرے، ولا يصخب، شور شرابہ نہ کرے۔ اور یہ ہوتا ہے، صرف گھر میں شور شرابہ نہیں بلکہ ماہ رمضان میں مسجدوں میں ہونے لگتا ہے۔ تھوڑا سا جو ہے نمازیوں کی تعداد آگے بڑھ جاتی ہے تو کچھ آگے پیچھے معاملہ ہونے لگتا ہے، دیگر نمازی کیا ہے شور کرنے لگتے ہیں مسجد میں۔ اول تو مسجد میں شور شرابہ کرنے سے، آواز کو بلند اونچی کرنے سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا اور کہا کہ ایاکم، خبردار، مسجدوں میں تم بازار کا ماحول نہ بناؤ۔ یہ شور شرابہ جو آواز سے ہوتا ہے کہاں پر؟ بازار میں ہوتا ہے، مسجد میں ایسے نہ کرو، اور وہ بھی روزے کی حالت میں، یہ تو اور جو ہے مذمت کی بات ہے۔ تو گھر کا معاملہ ہو، مسجد کا معاملہ ہو، آگے روڈ کا معاملہ ہو، روزے کی حالت میں شور شرابہ بھی نہ کیا جائے۔ رہی بات اگر کسی نے آپ کو گالی دے دی تو کیا کرنا ہے؟ فَإِن سَابَّهُ أَحَدٌ، اگر تم کو کسی نے گالی دی، برا بھلا کہا، او قاتلہ، یا جھگڑنے لگا، لڑائی کرنے لگا، مار پیٹ کرنے لگا، فَلْيَقُلْ، تو جواب میں کہے انی امرؤ صائم۔ وہ نہ تو جواب میں اسے گالی دے اور نہ تو ہاتھا پائی اس کے ساتھ کرے، بلکہ کیا کہے جواب میں؟ انی امرؤ صائم، میں روزے سے ہوں، میں ایک ایسا آدمی جو روزے سے ہوں۔ یہ اس کا جواب ہونا چاہیے، اور اس جواب میں کوئی معمولی جواب نہیں ہے۔ سامنے والے کے اندر اگر تھوڑا سا بھی اللہ کا خوف ہے تو وہ آپ کے اس جواب سے کیا ہے باز آئے گا، ورنہ اگر زیادتی کرے گا تو زیادتی کرنے دیجیے، آپ اپنے آپ کو بچائیں، لیکن آپ اس کے ساتھ کیا ہے مقابلہ نہ کریں۔ بچانا ہے انی امرؤ صائم یہ کہہ کر کہ میں ایسا آدمی جو روزے کی حالت میں مجھ کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ روزے دار کا بہت اونچا مقام ہے، تم مجھ کو تکلیف پہنچا رہے ہو تو یقیناً کیا ہے تم نے بہت عجیب اور بہت غلط حرکت تم نے کیا ہے کی ہے۔ تو برائی کا جواب ادھر برائی نہیں بلکہ کیا کہے روزے دار جواب میں انی امرؤ صائم، میں ایسا آدمی جو روزے کی حالت میں ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں گالی گلوچ، بد زبانی کرنا، چغل خوری، نمیمہ، یہاں وہاں کی باتیں کرنا، اس سے کیا ہے منع فرمایا۔ یہ بات صحیح ہے کہ روزہ ہو جائے گا، یعنی اگر روزے کی حالت میں کسی نے کھا پی لے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، بعد میں اسے قضا کرنا ہے اگر قصدن عمدن کھایا پیا۔ لیکن اگر کسی نے بد زبانی کر دی،
تو روزے کے اجر و ثواب سے تو محروم ہو جائے گا، لیکن جو فریضہ روزہ ہے وہ اس کا ہو جائے گا۔ روزے کے اجر و ثواب میں کمی آ سکتی ہے یا اجر و ثواب سے مکمل محروم رہ سکتا ہے، لیکن روزہ اس کا ادا ہو جائے گا۔ کیوں انسان جو ہے اپنے آپ کو روزے کے اجر و ثواب سے محروم رکھے؟ کوئی ایک عقل مند انسان کیا ہے اس طرح کرنا کیا ہے اپنے لیے کیا ہے پسند نہیں کرتا۔ تو یہ دو باتیں ایسی تھیں، دو چیزیں جس سے کیا ہے ہمارے روزے کو محفوظ رکھنا ہے، کیونکہ یہ دو عمل کرنا روزے کی حالت میں کیا ہے حرام ہے اور کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کہ العالمین ہم نے جو کچھ کہا سنا ان باتوں کو اچھی طرح سمجھنے کی، یاد رکھنے کی، عمل کرنے کی، عبرت نصیحت حاصل کرنے کی، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق دے۔ اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔